ہائپرسونک میزائل کیا ہے؟ کیا فزکس مشرق وسطی کی جنگ کا نقشہ بدل رہی ہے؟ تصور کیجئے رات کا اندھیرا، تل ابیب، تہران اور خلیج فارس کے اوپر آسمان خاموش ہے، اسرائیل کا آئرن ڈوم تیار کھڑا ہے، امریکہ سیٹلائٹ سے خلا سے نگرانی کر رہا ہے، دنیا کے جدید ترین ریڈار پر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن اچانک ایک ایسی چیز فضا کو چیرتی ہوئی گزرتی ہے جسے کسی نے آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ چند سیکنڈ اور پھر ایک زوردار دھماکہ۔ سوال یہ نہیں کہ میزائل کہاں سے آیا، سوال یہ ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین دفاعی نظام اسے دیکھ کیوں نہ سکے؟ جواب چھپا ہے فزکس کے ان قوانین میں جو آج مشرق وسطی کی طاقت کا توازن بدل رہے ہیں۔ یہ ہے ہائپرسونک ٹیکنالوجی، ایک ایسی ٹیکنالوجی جو صرف ہتھیار نہیں بلکہ فزکس کا عملی شاہکار ہے۔ ہائپرسونک آخر ہے کیا؟ عام میزائلوں کو سمجھنا آسان ہے، اگر آپ ایک پتھر کو اوپر کی طرف پھینکیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کہاں جائے گا۔ فزکس میں اسے پروجیکٹائل موشن کہتے ہیں۔ اسی اصول پر روایتی بیلسٹک میزائل کام کرتے ہیں اور وہ اوپر جاتے ہیں، ایک مخصوص راستہ اختیار کرتے ہیں اور پھر نیچے آتے ہیں۔ کمپیوٹر ان کی رفتار، زاویہ اور کشش ثقل کو دیکھ کر چند لمحوں میں ان کا مستقبل بتا دیتے ہیں، لیکن ہائپرسونک میزائل اس کھیل کے قواعد ہی بدل دیتا ہے۔ یہ صرف تیز نہیں ہوتا، یہ غیر متوقع بھی ہوتا ہے۔ ماک 5 کی رفتار سے یہ سفر کرتا ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ جو رفتار سے، آواز کی رفتار سے بھی یہ 5 گنا زیادہ سفر کرتا ہے، تقریباً 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس رفتار پر اسلام آباد سے کراچی آپ چند منٹوں میں طے کر سکتے ہیں سفر، اور یہی وہ مقام ہے جہاں عام ایروڈائنامکس ختم ہوتی ہے اور ہائپرسونک فزکس شروع ہوتی ہے۔ خوفناک فزکس۔ جب کوئی چیز اتنی رفتار سے حرکت کرتی ہے تو ہوا مزاحمت نہیں کرتی، ہوا اس کے سامنے ایک دیوار بن جاتی ہے۔ میزائل کے سامنے طاقتور شوک ویو پیدا ہو جاتی ہیں، درجہ حرارت ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ اس کے گرد موجود ہوا کے مالیکیولز ٹوٹنے لگتے ہیں اور پھر پیدا ہوتی ہے مادے کی چوتھی حالت جسے ہم پلازما کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہی پلازما جو سورج میں موجود ہے۔ یہ پلازما میزائل کے گرد ایک چمکدار ہوا کا غلاف بنا دیتی ہے، اور یہی غلاف ریڈار کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں ریڈار کے سگنل بکھر جاتے ہیں، یہ کمزور ہو جاتے ہیں، نتیجہ میزائل کو ٹریک کرنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی رات کے وقت آسمان میں شہاب ثقل دیکھا ہو تو وہ بھی تقریباً اسی فزکس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہائپرسونک میزائل ایک مصنوعی شہاب ثاقب ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے راستہ بھی بدل سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ایران، اسرائیل اور امریکہ پر۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس ہائپرسونک صلاحیت رکھنے والے میزائل موجود ہیں، دوسری طرف اسرائیل کے پاس دنیا کے جدید ترین دفاعی نظام ہے، اور پس منظر میں امریکہ کی عسکری اور تکنیکی طاقت کھڑی ہے۔ مسئلہ رفتار سے زیادہ طاقت کا ہے۔ پہلے کسی ممکنہ حملے کی صورت میں دفاعی نظاموں کو کئی منٹ مل سکتے تھے، لیکن ہائپرسونک دور میں یہ وقت چند لمحوں تک محدود ہو گیا ہے۔ کمپیوٹر میزائل کی موجودہ رفتار اور سمت دیکھ کر اس کے مستقبل کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن جب ہدف مسلسل اپنی سمت بدلتا رہے تو ہر دنیا کا حساب کتاب جو ہوتا ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں فزکس جس کی حکمت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اصل طاقت رفتار نہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہائپرسونک میزائل کی اصل طاقت اس کی رفتار ہے، لیکن حقیقت اس سے بھی کہیں حیران کن ہے۔ فزکس کا ایک فارمولہ ہے E=12mv²، یعنی کائنیٹک انرجی۔ اس فارمولے میں رفتار کا اثر مربع کی صورت میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رفتار دگنا ہو جائے تو توانائی 4 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہائپرسونک رفتار پر حرکت کرنے والی چیزیں اپنے اندر ناقابل یقین تباہ کن طاقت رکھتی ہیں، لیکن فزکس کسی کو مفت فائدہ نہیں دیتی۔ اتنی رفتار پیدا ہونے والی حرارت خود میزائل کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ اس لیے سائنسدان ایسے خصوصی مواد تیار کر رہے ہیں جو ہزاروں ڈگری درجہ حرارت کو بھی برداشت کر سکیں۔ شاید مستقبل کی جنگوں کا فیصلہ صرف فوجی نہ کریں، شاید آنے والی دور میں طاقت کا اصل مرکز لیبارٹریز ہوں، جہاں سائنسدان مساواتیں حل کر رہے ہیں، جہاں انجینئرز نئے مواد بنا رہے ہیں، جہاں فزکس کے قوانین ہتھیاروں کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی کی یہ کشمکش صرف سرحدوں کی جنگ نہیں، یہ رفتار اور روشنی کی جنگ ہے، یہ ریڈار اور پلازما کی جنگ ہے، یہ فزکس کی جنگ ہے، اور شاید 21ویں صدی کا سب سے بڑا سبق بھی یہی ہے۔
طاقت صرف ہتھیار نہیں، طاقت علم ہوتی ہے، طاقت سائنس ہوتی ہے، اور طاقت وہ قوم ہوتی ہے جو فزکس کو سب سے بہتر سمجھتی ہے۔ اگر آپ کو زیڈ ایس مائنڈ اسپارک کی یہ سائنسی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔